حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسولنا المسدد حبيبنا الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وكلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین مجلس، اس مجلس میں ان باتوں کے تحت گفتگو ہوگی کہ خالق کائنات نے جن باتوں کو قرآن میں بتایا ہے اس میں نور اور ظلمت کے اعتبار سے آج کی یہ تمہیدی گفتگو کا آغاز ہے کہ قرآن مجید کا وہ مشہور و معروف سورہ جسے سورہ بقرہ کہتے ہیں، ہر کلمہ گو، ہر قرآن کا پڑھنے والا اس سورہ سے اچھی طرح واقف ہے. یہ وہ سورہ ہے جسے قرآن کا سب سے بڑا سورہ کہا جاتا ہے اور جس کی آیت نمبر 256 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا رہبر ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے، جو صاحب ایمان کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن طاغوت کے رہبر وہ ہیں من النور الی الظلمات کہ جو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والے ہیں، جو عذاب الہی میں گرفتار ہونے والے ہیں. اب یہ پیمانہ قدرت نے جو طے کیا ہے اس عظیم سورہ کی عظیم آیت میں کہ اللہ ایک طرف کہتا ہے کہ ولی ہے. کس کا ولی؟ صاحب ایمان کا ولی ہے. کس کو بچاتا ہے؟ صاحب ایمان کو بچاتا ہے. کس چیز سے بچاتا ہے؟ ظلمت کی طرف جانے سے بچاتا ہے. کہاں لے کے جاتا ہے؟ پروردگار نور کی جانب لے کے جاتا ہے. لیکن اس کے مد مقابل دیکھا جائے تو وہ شیطان بزرگ جو ہے کہ جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، یعنی یہ دیکھے کہ وہ شیطان کہ جس نے کل آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا گویا کہ حکم الہی کا انکار کیا. سجدہ تو تعبدی جو پروردگار کا ہوتا ہے، لیکن حکم پروردگار تھا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کیا جائے تو اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. تو جو پروردگار کے حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ راندے درگاہ الہی ہو جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو جاتا ہے. تو جو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو جاتا ہے
اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا صرف ایک کام ہے کہ انسانوں کو بہکایا جائے، بلکہ لفظوں کو بدل کے کہا جائے، تمام انسانوں کو نہیں بلکہ صاحب ایمان کو بہکایا جائے۔ صاحب ایمان کو بہکایا جائے یعنی وہ سیدھے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایسے ویسوں کو نہیں بہکاتا۔ وہ صاحب ایمان کے جو زبانی ہوتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن اعمال افعال ارکان اسلام سے جن کو کوئی آشنائی نہیں، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، لوگ سڑکوں پہ گھما کرتے ہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو ایسے جو نام نہاد صاحب ایمان کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف شیطان پلٹ کے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، پھر اپنا وقت ان کے پیچھے کیوں گوائیں۔ ہاں، اب وہ بندہ، اللہ کا وہ نیک بندہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے، ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر وضو کے لیے آمادہ ہوا، مسجد کی طرف دوڑ پڑا، جو مسجد کی طرف جانے والے ہیں ان کو شیطان بہکاتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، کبھی آج کی دنیا میں موبائل کی شکل میں، کہ ایک کال آ گیا، جانے والا مسجد جا رہا، وہ رک گیا اور بات کرنے لگا، یعنی وہ اصل میں شیطان ہے جو ایک نمازی کو بہکا رہا ہے۔ تو عزیزوں، اس کا کام بہکانا ہے۔ مسجد اللہ کی نماز یہ نور ہے، نور سے بہکا کے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ ظلمت کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو۔ ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے لیے ایک انسان آمادہ ہوتا ہے، ادھر سحر کا وقت آتا ہے، سحر کے وقت آنے سے پہلے شیطان اتنی آرام کی نیند اس کو سلا دیتا ہے کہ کوئی نیک بندہ اٹھ نہ سکے۔ تو اب جو سوتا رہ گیا وہ روزے سے غافل رہ گیا، جو جاگتا رہا شب کی عبادتوں میں ملوث رہا، ذکر الہی کرتا رہا، یہاں تک کہ روزے کو پابندی سے اس نے انجام دیا۔ یعنی احکام الہی کا ایک عظیم رکن ہے روزہ۔ روزہ رکھا، ہر روزے دار کو شیطان بہکانا چاہتا ہے، ہر نمازی کو بہکانا چاہتا ہے، کوئی حج کا ارادہ کرے اس کو بہکانا چاہتا ہے۔ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، ایک غریب کی مدد کریں، شیطان نے آ کے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، پھر وہ گھر سے نکلنا چاہتا ہے، پھر اس کو روک دیتا ہے۔ یعنی ہر وہ نیک کام جو آپ کریں اگر اس میں رکاوٹ پیدا ہو تو لا حول پڑھ کے آگے بڑھیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ شیطان ہے کہ جو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نور کیا ہے۔ نور اگر نماز ہے تو نور کو بچانے والا، اس نماز کو بچانے والا نوری ہے۔ روزہ اگر نور ہے تو روزے کو بچانے والا نوری ہے۔ حج اگر نور ہے تو حج کو بچانے والا نوری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب نور ہے کہ قرآن کو بچانے والا وہ نوری ہے کہ جو محافظ قرآن ہے۔ مسجدوں کی اذان اگر نور ہے تو اذانوں کو قیامت تک بچانے والا صاحب نور ہے۔ اگر اللہ کا گھر بیت اللہ جس کا طواف ہم کرتے ہیں اگر وہ نور ہے تو اس کی حرمت کو بچانے والا کیسا نوری ہوگا کہ جس نے اپنے آپ سے اپنے گھر والوں کو لیا، اپنے آپ کو لیا اور اس بارگاہ کی طرف نکل گیا کہ راہ حق کی طرف جا رہا ہے۔ مدینے والوں نے روکا لیکن کہا نہیں، ہمیں دین بچانا ہے، ہمیں شریعت بچانا ہے، ہمیں اسلام بچانا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو خون دے کے بچانا ہے تاکہ اسے ایسا سینچا جائے کہ کوئی ظلمت اس پر کوئی حملہ نہ کر سکے، نور ہمیشہ روشن رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کربلا کیا ہے، یہ پیغام کربلا کیا ہے، یہ اہتمام کربلا کیا ہے، یہ پیغام کربلا کیا ہے۔ تو سمجھنا یہ پڑے گا کہ نور کیا ہے۔ نور قیامت تک کے لیے روشن رہے، اس طرح سے روشن رہے جیسے پروردگار نے روشن کیا۔ کیوں نہ روشن رہے گا کہ خالق کائنات جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ظلمت کو نور سے الگ کر دیا، نور کو ظلمت سے الگ کر دیا، صاحب ایمان کو بچا لیا۔ وہ طاغوت والے ہیں جو اہل ایمان کو بہکاتے ہیں۔ تو شیطان کے شر سے ہمیں بچنا ہے اور ارکان اسلام کو پہچاننا ہے، احکام اسلام کو پہچاننا ہے۔
عزیزوں صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی افعال اگر اسلام ہے تو یقیناً یہ ارکان میں سے کچھ ارکان ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں، لیکن غور کرنا ہے کہ اب اسلام کو کہ وہ ارکان جیسے نماز ہے تو اس کو کیسے جلا بخشی جائے۔ ہم نماز پڑھتے رہیں، مسجدوں کی زینت بنتے رہیں تو گویا کہ نماز کو ہم نے قائم رکھا ہے، روزے رکھتے رہیں تو روزے کو قائم رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو اپنے وجود سے باقی رکھیں۔ اگر اپنے وجود سے باقی رکھا تو گویا کہ ہم نے اسلام کے ساتھ وفاداری کی، احکام شریعت کے ساتھ وفاداری کی، اور اس لیے کہ ان چیزوں کو ہم اس لیے انجام دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ ہم سے خوش ہو۔ پروردگار نے جو چیزوں کو دیا ان کو ہم بچائے رکھیں۔ عزیزوں، لیکن غور آپ کو کرنا ہے کہ آج جو نماز آپ کو ملی یہ کون سی نماز ہے؟ یہ طاغوت والی نماز بچی ہے یا الہی قانون کی نماز بچی ہے؟ آج جو روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ سن 61 ہجری کہ پہلے والا روزہ ہے یا جس کو یزید بدلنا چاہتا تھا وہ روزہ ہے؟ یزید تو وہ تھا کہ جو یہ بتاتا تھا کہ نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی احکام ہے، نہ کوئی شریعت ہے، بلکہ کچھ نہیں ہے۔ یزید ان چیزوں کو مٹا دینا چاہتا تھا جو اسلام کے ارکان ہیں عزیزوں، لیکن اس کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ آپ کو غور کرنا ہے، فلسفے کو سمجھنا ہے۔ یہ کربلا یہ پیغام ہے، یہ محرم ایک پیغام ہے، یہ سیاہ لباس ایک پیغام ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک عمل کا نام ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے عزیزوں کہ جب ان چیزوں کو بچا لیا گیا تبھی سالم ہر چیزیں ہمیں مل سکی ہیں، ورنہ نہ آج مسجدیں ہوتی، نہ کوئی محسن ہوتا، نہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجتی۔ یزید تو وہ تھا کہ جس نے سن 61 ہجری کے بعد سے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا، خانہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہتا تھا۔ یزید کعبے کو مٹا دینا چاہتا تھا، قرآن کے نسخوں کو مٹا دینا چاہتا تھا، نمازوں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیونکہ جب آپ غور کریں تو یزید کون ہے اور حسین کون ہے جو کربلا میں آئے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ یزید وہ ہے کہ جو یزید نمائندہ ہے شیطان کا، یزید نمائندہ ہے ابلیس کا، یزید نمائندہ ہے شداد کا، یزید نمائندہ ہے فرعون کا، یزید نمائندہ ہے حامات کا، یزید نمائندہ ہے ان تمام شیاطین کے رہبروں کا کہ جو ظلمت کو پھیلانا چاہتا ہے، انسانیت کو مٹانا چاہتا ہے، سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن حسین کون ہے؟ حسین اس نور مجسم کا نام ہے۔ حسین وہ ہے کہ جو وارث انبیاء کا نام حسین ہے، آدم کے وارث کا نام حسین ہے، نوح کے وارث کا نام حسین ہے، ابراہیم کے وارث کا نام حسین ہے، خلیل اللہ کے وارث کا نام حسین ہے، ذبیح اللہ کے وارث کا نام حسین ہے، موسیٰ کے وارث کا نام حسین ہے، عیسیٰ کے وارث کا نام حسین ہے، محمد کے نواسے کا نام حسین ہے۔ اب حسین چلے، منزلت نور کا ایک مجسم چلا، ظلمت سے اسلام کو بچانے کے لیے ظلمت بڑھا کہ آج اسلام کو مٹا دے۔ حسین نے اپنے آپ کی قربانی پیش کی عزیزوں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ جنگ جو حسین نے لڑی ہے عزیزوں، آپ تاریخ اسلام میں دیکھ لیں، جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ حنین ہو، جنگ صفین ہو، جو بھی جنگیں لڑی گئیں مد مقابل میں دو فوجیں رہیں اور جنگ لڑی گئی، لیکن حسین جب نکلے ہیں تو نہ اسلحہ لیا، نہ ساز و سامان لیا، نہ لشکر لیا، نہ فوج لیا، گھر والوں کو لیا، اہل خاندان کو لیا، ننھے سے بچے کو لیا، ننھی بچی سکینہ کو لیا، گھر کی عورتوں کو لیا، چند گھر کے خاندان کے بھائیوں کو لیا، اور لینے کے بعد حسین نکلے کہاں؟ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ حسین ایک مرتبہ یزیدی لشکر نے حسین کو گھیرا، گھیرنے کے بعد کربلا کی زمین کی طرف لے آئے،
اور یہ حر تھے جنہوں نے حسین کے گھوڑے پر کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا اور حسین کے قافلے کو، چھوٹے سے قافلے کو یہ گھیر کے حر کا لشکر لے کر آیا۔ کہاں کربلا میں پہنچے، یہ دوسری محرم تھی سن 61 ہجری کی۔ حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر جیسے ہی پہنچتا ہے، ایک مرتبہ قافلے کو ٹھہرایا گیا، ٹھہرانے کے بعد اس کے بعد جیسے ہی قافلہ رکتا ہے، سیدانیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہیں، اہل حرم پریشان تھے۔ ایک منزل وہ آئی کہ مولا حسین نے اپنے بھائی ابوالفضل العباس سے کہا کہ بھئی عباس جاؤ دیکھو اطراف میں کوئی قبیلہ تو نہیں، کچھ لوگ تو نہیں رہتے۔ جب مولا عباس گئے اپنے بھائیوں کے ساتھ تو دیکھا قبیلہ بنی اسد کے لوگ وہاں پر رہتے تھے، بلا کر لائے کہ تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے، علی و فاطمہ کے دلبند حسین نے بلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بنی اسد کا پورا قافلہ آیا اور قافلے کے سردار بھی آئے۔ ایک مرتبہ جب سب کے سب آ گئے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد سب بیٹھ گئے، امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے، جبکہ امام وہ تھے کہ جو عالم الغیب تھے لیکن دنیا کو بتانا تھا۔ بنی اسد والوں نے کہا کہ اس زمین کا نام نینوا ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ بتاؤ اور اس کا نام کیا ہے، کسی نے کہا کہ ماریا ہے، کسی نے کہا شط فرات ہے، الگ الگ نام، کئی نام اس کے آئے۔ لیکن اس کے بعد ایک بزرگ نے ایک منزل پہ کہا کہ اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، یعنی کرب و بلا کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین میں کرب ہے، جس زمین کو استقلال نہیں ہے، جو زمین بے قرار ہے۔ حسین نے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ بنی اسد والوں نے کہا کہ میری زمین ہے۔ حسین وہ تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے کی زمین پر خون ناحق بہہ جائے۔ حسین نے بنی اسد کے سردار سے کہا کہ یہ زمین جو پوری زمین کربلا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ طے ہوا کہ 60,000 درہم قیمت ہے۔ حسین مظلوم نے نکال کے دیا 60,000 میں۔ اب جب کاغذ تیار ہونے لگا جسے بینامہ کہتے ہیں، تو مولا حسین چاہتے تھے جناب زینب کے دونوں بچے اون و محمد کے نام سے بینامہ تیار ہو۔ جناب زینب کو جب خبر ملی تو جناب فضہ سے کہلوایا کہ بھیا سے جا کے کہہ دے اماں فضہ کہ یہ زمین کا بینامہ میرے علی اکبر کے نام سے بنے گا۔ علی اکبر کی زمین ہے کربلا کی، جو پوری زمین کو حسین نے خرید لیا تھا، اور یہ 2 محرم کو خریدنے کے بعد وہی زمین تھی جس میں یزیدی فوجیں غاصبانہ طور پہ آ گئیں۔ تو جب زمین حسین نے خریدی تو غور کیجئے کہ دریا بھی حسین کا ہے، گھاٹ بھی حسین کا ہے، لیکن حسین کی زمین، حسین کا دریا، حسین کے گھاٹ پہ یزید ظالم نے وہ محاصرہ کر لیا کہ 2 محرم کو قافلہ رکنے کے بعد عزیزوں جب یہ قافلہ ٹھہر گیا، حسین نے زمین خریدی، مولا عباس سے کہا کہ خیمہ لگاؤ۔ خیمے جب نصب ہو گئے عزیزوں، تب کیا تھا، ایک منزل وہ تھی کہ رات کی تاریکی جب آئی تو جناب زینب نے اپنے ماجائے حسین کو بلا کے کہا کہ بھیا حسین ہم جب سے آئے ہیں، جب سے تاریکی چھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی دکھیاری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی ماں ہے جو گریہ کر رہی ہے۔ حسین مظلوم نے کہا اپنی بہن سے کہ بہن زینب یہ زمین کربلا ہے۔ جناب زینب نے کہا تبھی تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کہا کہ وہ رونے والی کوئی دکھیاری ماں نہیں بلکہ ہماری ماں فاطمہ زہرا، جب ہم مدینے سے چلے اماں ساتھ ساتھ چلی، آپ جب قافلہ رک گیا تو یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین پر ہمارا خون ناحق بہے گا اور میری ماں ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو دوسری محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا، 7ویں محرم سے حسین کے بچوں پہ یزید کے حکم سے پانی بند کر دیا گیا۔ 9ویں محرم آئی، الاتش کی صدا خیمہ حسین میں بلند تھی۔ 9ویں محرم کے بعد شب عاشور آئی، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عجب منزل تھی، ایک طرف یزید کا لشکر دریا پہ محاصرہ کیے ہوئے ہے، جو شکم سیر ہے، جن کے پاس پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، حسین کے ننھے ننھے بچے ہیں، عورتیں ہیں، سب بھوکے اور پیاسے۔ تیسرا دن ہے، یہ
یہ رات آ گئی۔ کون سی رات تھی؟ جس رات کے لیے حسین نے اجازت مانگی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ رات کو جنگ ہو، حسین نے کہا کہ نہیں، ایک رات عبادت کے لیے ہمیں دیا جائے اور جنگ دوپہر میں ہوگی۔ حسین کا مقصد یہ تھا کہ دن کی روشنی میں زمانہ دیکھ لے کہ اس نور نے ظلمت کو یہ بتایا ہے کہ دیکھ لو، ہم نورانی ہیں، ہم نور کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم شریعت کو بچاتے ہیں۔ تبھی تو حسین کے بچوں نے قربانی پیش کی۔ لیکن یہ 9 محرم کی شب عاشور کی رات تھی۔ الاتش کی صدا جب بلند ہونے لگی تو حر بے چین تھے، بے چین ہو کر تڑپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آدھی رات گزری، حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، غلام کو بلایا، کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ ایک مرتبہ حر کے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے لال کو میں گھیر کے یہاں پر لایا ہوں اور بچوں کی الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھ کو پیچھے کی طرف باندھ دو، آنکھوں میں پٹی باندھ دو۔ حر اب چلے حسین کی طرف، اس منزل سے چلے ہیں کہ جیسے ایک گنہگار چلتا ہے۔ حر جیسے ہی قریب حسین آئے قدموں پہ گر گئے۔ گرنے کے بعد کہتے ہیں اے حسین ابن علی، میں آپ کا گنہگار ہوں، میں آپ کے قافلے کو گھیر کے لایا ہوں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ حسین نے شانہ پکڑ کے حر کو اٹھایا، گلے سے لگا کے کہتے ہیں اے حر، تیری ماں نے کیا تیرا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، اب انصار حسین درجہ شہادت میں فائز ہوتے جاتے ہیں۔ حسین کے ایک منزل وہ تھی، حسین کے بچوں نے بھی قربانی دی، حسین علیہ السلام نے بھی قربانی دی۔ دل چاہتا ہے حر کے مصائب مختصراً پیش کر دوں۔ جناب حر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جب مارکہ جنگ آغاز ہو چکا ہے، حر کا فرزند گیا، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے میدان کربلا میں جب گر گیا، حر جیسے ہی اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حر سے پہلے مولا حسین حر کے بیٹے کے سرہانے پہنچ گئے ہیں۔ عجب جملہ حسین نے ارشاد فرمایا جب حر نے پوچھا کہ آقا آپ مجھ سے پہلے کیسے آ گئے؟ حر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے مولا حسین فرماتے ہیں اے حر، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا دم توڑے؟ اے حر اس لیے میں آ گیا، لیکن میں کہوں گا مولا حسین وہ اس وقت کو یاد کرے کہ عصر کے وقت سے پہلے جب آپ کا کڑیل جوان زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑے گا، علی اکبر جب ایڑیاں رگڑیں گے اور آپ چاروں طرف دیکھیں گے، دیکھ کے حسین کہیں گے نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے۔ ہائے حر، آپ کے بیٹے کے پاس تو حسین آ گئے، لیکن حسین ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک ایسا باپ، ایسی ذات کہ جس نے 70 کا جنازہ اٹھایا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، سینے میں برچھی کی انی چبھی، علی اکبر نے ایک مرتبہ آنکھیں بند کی، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار حسین نے مرثیہ پڑھا کہ اے بیٹا علی اکبر، تیرے جانے سے حسین کی کمر جھک گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔